وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا قل فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے ان ادری نہیں میں جانتا۔ یہاں ان نفی کے معنی میں ہے، میں نہیں جانتا۔ اقریب ما توعدون، کیا قریب ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی قیامت۔ ام یجعل له ربی امدا، یا کر دے گا اس کو میرا رب دور۔ امدا دور، دوری کے لیے امد عربی زبان میں، ہاں جی مدت کے لیے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، آپ اعلان کر دیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور سید الانبیاء والمرسلین ہوں، اور مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا ہے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، سب سے افضل ہوں بنی آدم میں سے۔ مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ جس قیامت کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ قیامت کتنی قریب ہے یا کتنی دور ہے، وہ قریب ہے کہ دور ہے، اس کے آنے میں کتنا وقت ہے، وہ کب آئے گی، یہ بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتا۔ تو اس بات کا کسی کو علم نہیں ہو سکتا کہ قیامت کتنی قریب ہے یا کتنی دور ہے۔ جب کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے، ایک بات کا سب کو پتہ ہے کہ جیسے ہی قیامت آ جائے گی، جیسے ہی قیامت آئے گی ویسے ہی دارالامتحان ختم ہو جائے گا، امتحان ختم ہو جائے گا، آزمائش ختم ہو جائے گی۔ آزمائش تو دنیا کے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد آخرت کے مراحل شروع ہو جائیں گے۔ یوم الآخرہ، یوم الحشر، وہ بھی آخرت ہے، اور قبر جو ہے یہ بھی آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد یا قیامت کے بعد اب ایک انسان کو قبر ملتی ہے یا نہیں ملتی، پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، تو وہ اس شخص کی قبر ہی ہے۔ ایک شخص قبر میں دفن اس کو ہونا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہر شخص کی قبر ہے، چاہے وہ قبر میں ہے کہ نہیں، چاہے وہ مٹی کی قبر میں ہے، چاہے وہ ایک بندہ ایک قبر میں ہے کہ 100 بندے ایک اجتماعی قبر میں ہیں مٹی کے اندر، چاہے کسی کو مٹی کی قبر نصیب ہوتی کہ نہیں ہوتی، وہ کسی اللہ معاف کرے کسی درندے کے پیٹ میں ہے، یا اس کی لاش کو اللہ معاف کرے پرندوں نے نوچ کھایا ہے، یا سمندر کے اندر غرق ہو کر وہ مر گیا اور مچھلیوں نے اس کو کھا لیا، یا کوئی جل گیا اللہ معاف کرے، اس کی راکھ جو ہے وہ موجود ہے، وہ ہواؤں میں اڑ گئی۔ ہر بندے کو قبر نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے حوالے سے، اور یہ بات ہر انسان کے لیے ہے، سورہ عبس و تولی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ قیامت کا انکار کرتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے،
کس بیس پر انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس اللہ رب العالمین پر تم اعتراض کر رہے ہو تو ذرا غور کرو اپنی حالت پہ کہ تم کتنے حقیر ہو اور تم کس اللہ رب العالمین پر اعتراض کر رہے ہو اور اللہ نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفر سورہ عبس آیت نمبر 17. انسان ہلاک ہو جائے، انسان کتنا ناشکرا ہے. من ای شیء خلق، اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا. من نطفۃ خلقہ، نطفہ سے اللہ نے اسے پیدا کیا. انسان اپنے انجام کو دیکھے، اپنی بنیاد کو دیکھے کہ انسان کتنا کمزور ہے، کتنی حقیر چیز سے پیدا ہوا ہے. فقدر، پھر اللہ نے اس کا تقدیر مقرر کی، اس کے لیے اندازہ لگایا وہ کیا کرے گا. ثم السبیل یسر، پھر رستے کو اس کے لیے آسان کیا. جو رستہ اللہ نے کسی کے لیے مقرر کیا ہے اللہ نے اس رستے کو اس کے لیے آسان کیا ہے. اگر ایک بندہ اللہ نے اسے ہدایت دینی ہے اس کے لیے ہدایت کا رستہ آسان ہو جاتا ہے، وہ اچھے رستوں پر، نیکی کے رستوں پر عمل کرتا رہتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اور اگر ایک شخص کے لیے گمراہی مقدر ہے، وہ ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے برا رستہ، گمراہی کا رستہ آسان ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ایسے شخص کے لیے ہم گمراہی کا رستہ، مشکل کا رستہ آسان کر دیتے ہیں. تو پھر اللہ نے رستے کو انسان کے لیے آسان کیا ہے، وہ اچھا رستہ ہو یا برا رستہ ہو. تو انسان دیکھے گا اللہ نے اس کو کس سے پیدا کیا ہے، نطفہ سے پیدا کیا ہے، پھر اس کے تقدیر مقرر کی ہے، پھر اللہ نے اس کے لیے رستہ آسان کیا ہے. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ نے انسان کو مارا ہے. ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر انسان کو، جس طریقے سے بھی آئے، طبی طریقے سے آئے یا شہادت کی موت آئے یا جو بھی موت آئے، ہر شخص کو موت آنی ہے. فاقبرہ، پھر اللہ نے اسے قبر بھی دی ہے. جس طرح موت ہر انسان کا مقدر ہے اس طرح قبر بھی ہر انسان کا مقدر ہے. اب وہ قبر کیسی ہے، وہ ضروری نہیں انسان کو مٹی کی قبر میسر ہوتی کہ نہیں ہوتی، جو بھی کیفیت ہے مرنے کے بعد وہ انسان کی قبر ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہر شخص نے مرنا ہے اور مرنے تک ہی مہلت ہے انسان کے پاس. مرنے کے بعد کوئی آزمائش باقی نہیں رہے گی، کوئی امتحان باقی نہیں رہے گا. امتحان تو ہے مرنے سے پہلے اور مرنے کا کسی کو پتہ نہیں، قیامت کا کسی کو پتہ نہیں. آپ کہیں گے کہ یہاں تو قیامت کی بات ہو رہی ہے، اقریب ما توعدون، تو میں نے موت کی بات شروع کر دی ہے. اصل میں قیامت جو ایک عام قیامت ہے جس میں تمام باقی انسان جتنے رہ جائیں گے وہ سب کے سب مر جائیں گے. آپ اگر غور کریں تو قیامت بھی اصل میں موت کی ایک قسم ہے. وہ جو لوگ باقی رہ جائیں گے زندہ، سب کی اجتماعی موت ہو جائے گی قیامت کے دن، کوئی ایک بھی نہیں بچے گا. وعلیکم السلام. قیامت بھی اصل میں ایک اجتماعی موت ہے. ایک موت کی صورت یہ ہے کہ سب لوگ جو زندہ ہیں وہ نہ مریں لیکن بہت سارے لوگ مر جائیں. سینکڑوں لوگ کسی، اللہ معاف کرے، کسی حادثے میں فوت ہو جائیں، ہزاروں لوگ کسی حادثے میں فوت ہو جائیں. ایک قوم کی موت 50 سال گزرتے ہیں، 100 سال گزرتے ہیں، جتنے لوگ آپ سمجھے دنیا میں ہوتے ہیں وہ سب مر جاتے ہیں. نئی نسل، اولاد کی اولاد، بیٹے پوتے پڑ پوتے، وہ پوری نئی نسل وجود میں آ جاتی ہے. یہ بھی موت ہے، یہ بھی ایک قیامت ہے. یہ جو پوری قوم کی ایک قیامت ہوتی ہے. اگر آپ آج سے 100 سال پہلے غور کریں، شاید جتنے لوگ دنیا میں آج موجود ہیں ان میں سے کوئی شخص بھی موجود نہ ہو. اور اگر آپ آج سے 100 سال بعد کے بارے میں غور کریں، شاید آج دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے شاید کوئی بھی موجود نہ ہو. تو ایک یہ موت ہوتی ہے، ایک یہ قیامت ہے. اس کو آپ قیامت وسطیٰ کہہ لیں. ایک بڑی قیامت ہے، بڑی موت. سب انسان جتنے زندہ ہوں گے سب کی قیامت آ جائے گی، سب مر جائیں گے. اور ایک آپ سمجھیے کہ قیامت وسطیٰ آپ کہہ لیجئے، درمیانی موت یا درمیانی قیامت، جس میں ایک زمانے کے سب لوگ، کہ بہت سارے لوگ، سارے لوگ نہیں، بہت سارے لوگ مر جائیں. یہ بھی ایک قیامت ہے، یہ بھی ایک موت ہے. اور ایک آپ اس کو
قیامت صغرا کہہ لیں، چھوٹی موت یا چھوٹی قیامت، وہ کیا ہے؟ وہ ہر انسان کی انفرادی موت، وہ بھی قیامت ہے۔ تو قیامت اور موت کو ایک دوسرے سے الگ نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم کے کئی مقامات پر موت کی بات ہوتے ہوتے قیامت کی بات ہو جاتی ہے، قیامت کی بات ہوتے ہوتے موت مراد ہوتی ہے۔ تو میں نہیں جانتا کہ جو تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے اے قریش، وہ قریب ہے کہ دور ہے؟ تمہاری موت انفرادی ہو، یا وہ قیامت وسطیٰ ہو، یا وہ قیامت کبریٰ ہو، مجھے نہیں معلوم کہ یہ قریب ہے کہ دور ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ قریب ہے یا اللہ اس کو دور کر دے گا، مجھے بھی معلوم نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں ہے، جو تمام بنی نوع انسان سے افضل ہیں۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، سید الانبیاء والمرسلین۔ جب آپ کو نہیں پتہ تو کسی کو نہیں پتہ، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کو نہیں پتہ تو نبیوں کو نہیں پتہ، ولیوں کو بھی نہیں پتہ، عام انسانوں کو بھی نہیں پتہ، تو فرشتوں کو بھی نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ پتہ ہے تو صرف اللہ رب العالمین کو پتہ ہے قیامت کب آنی ہے۔ قیامت کا علم یہ علم غیب سے ہے، اس کو آپ مفاتیح الغیب کہہ دیجئے، غیب کی چابیاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ سورہ انعام آیت نمبر 59۔ غیب کی چابیاں، غیب کی چابیاں کیا ہیں؟ ان غیب کی چابیوں میں 5 چیزیں بطور خاص شامل ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اسی آیت کریمہ کی تشریح میں، سورہ انعام آیت نمبر 55 جو ہے، اسی آیت کریمہ کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ فرمائی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 4697 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الغیب 5، غیب کی چابیاں 5 ہیں، لا يعلمها الا هو، انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لا يعلم ما فی غد الا اللہ، کل کیا ہونا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ولا يعلم ما تغیض الارحام الا اللہ، رحموں میں کیا ہے اور رحم کی مدت کم ہوگی زیادہ ہوگی، یا جو اللہ نے ایک عام روٹین مقرر کی ہے اس عام روٹین کے مطابق بچہ پیدا ہوگا، اور پھر وہ رحم کے اندر ہے کیا، جنس اس کی کیا ہے، اس کی مدت کیا ہے، پھر اگر وہ پیدا ہو جائے اس کی صفات کیا ہوں گی، یہ سب چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ولا يعلم متى يأتي المطر احد الا اللہ، کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ تیسری چیز، ولا تدری نفس بأي ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پہ وہ اسے موت آئے گی، یہ بھی کسی کو نہیں پتہ، میں کس زمین پہ مروں گا۔ ایک بندہ گمان غالب کہہ سکتا ہے میں پاکستان میں رہتا ہوں، مجھے گمان غالب ہے میری موت پاکستان میں ہوگی، لیکن کوئی بندہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کس کی موت کہاں ہونی ہے، کس علاقے میں ہونی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کس علاقے میں وہ مرے گا۔ ولا يعلم متى تقوم الساعة الا اللہ، کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہوگی الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ نہ قیامت کے بارے میں کوئی جانتا ہے اور نہ موت کے بارے میں کوئی جانتا ہے کہ اس کی موت کب ہوگی۔ عام انسان تو چھوڑیں، یہ بات ولی بھی اور نبی بھی نہیں جانتے۔ ہاں، نبیوں کو ان کی موت سے پہلے بتا دیا جاتا ہے، جب ان کی جان قبض اللہ قبض کرنے کے لیے فرشتے کو بھیجتے ہیں، فرشتہ پہلے بتا دیتا ہے میں آپ کی جان قبض کرنے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، حضرت موسیٰ کو بھی نہیں پتہ تھا میری موت کب آئے گی، فرشتے نے آ کر بتایا کہ اللہ نے مجھے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے، اجازت ہے۔ یہ نبیوں کی خاصیت ہے کہ فرشتہ آ کر نبیوں کو بتا دیتا ہے، عام شخص کو تو بتاتا بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کس کیفیت میں تھے، انہوں نے تھپڑ مار دیا۔ چیزیں فطری ہوتی ہیں، تو فطری طور پر انسان جو ہے وہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مار دیا، تو وہ فرشتہ اللہ کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے مجھے اس شخص کے پاس بھیجا ہے کہ جو موت کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، دوبارہ جاؤ اور دوبارہ جا کر پوچھو کہ بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو اے موسیٰ،
تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں اتنے سال کی آپ کو مہلت مزید مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے پھر کیا ہوگا؟ پھر موت؟ تو یہ تو ایک طبی چیز تھی جس کا اظہار حضرت موسیٰ سے ہو گیا ناگہانی طور پر۔ حضرت موسیٰ تیار تو پہلے ہی تھے، نبی اللہ کے ولی تو تیار ہوتے ہیں ہر وقت۔ کہنے لگے اگر ہزاروں سالوں کے بعد بھی موت ہی ہے تو پھر مرنا تو ہے ہی، تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ اپنے رب سے ملاقات ہوگی جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس سے بڑا کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ تو نبیوں کو بھی نہیں پتہ قیامت کب ہوگی، نبیوں کو بھی نہیں پتہ کہ کب ان کو موت آئے گی، کسی کو نہیں پتہ کہ اسے کب موت آئے گی۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں نہیں جانتا کیا قریب ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرا رب اس کو دور کر دے گا۔ جی اس پر کئی دفعہ بات ہوئی ہے۔ اصل میں یہ قرآن کی آیت ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیے یہ سورہ لقمان آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے اور اللہ ہی بارش کو نازل کرتے ہیں اور اللہ ہی جانتے ہیں جو کچھ رحم میں ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر بھی جان لیتے ہیں جو کچھ رحم میں ہے۔ بھئی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اگر جانیں گے تو الٹرا ساؤنڈ کے بغیر بتائیں نا، الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ اگر بتانا ہے تو وہ تو پھر علم غیب جاننا نہیں ہے، وہ تو آلات کے ذریعے انسان دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے جیسے ہم کہیں کہ ایک انسان کو صرف اسی چیز کا پتہ ہوتا ہے جو انسان کے سامنے ہوتی ہے، لیکن سائنسدان کے آج ہمیں پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں کیا ہو رہا ہے، ہم ٹیلی کاسٹ کے ذریعے پہچان سکتے ہیں۔ بھئی ٹیلی کاسٹ کے ذریعے پہچاننا تو یہ تو کوئی علم غیب نہ ہوا۔ جی میں ابھی عرض کر رہا ہوں آگے۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ چیز اس میں آتی نہیں، جب آلات کے ذریعے ایک چیز کو ہم معلوم کریں تو یہ چیز پھر اس کے اندر آتی نہیں ہے اصل میں جو یہاں بات ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم آلات کے ذریعے ڈاکٹر جان لیتے ہیں تو آلات کے ذریعے جاننا کس حد تک ایکوریٹ ہوتا ہے، سب سے پہلے تو یہ وہ ایکوریٹ نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کے لیے بڑی شرائط ہیں، بڑی مدت ہے کہ جی اتنی مدت کے بعد ڈاکٹر جانتے ہیں، شروع میں نہیں جان سکتے۔ ابھی نطفہ حمل ٹھہرتا ہے، حمل ٹھہرنے کے ساتھ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کوئی آج کے الٹرا ساؤنڈ سے 1000 گنا زیادہ بہتر الٹرا ساؤنڈ آ جائے وہ بھی نہیں بتا سکتا۔ ابھی وہ جو ہے ابھی علقہ نہیں بنا، ابھی مضغہ نہیں بنا، ابھی ہڈیاں نہیں چڑھی، ہڈیاں نہیں بنی، ہڈیوں کے اوپر گوشت نہیں چڑھا، تو کون جانے گا کہ یہ اب لڑکا ہے کہ لڑکی؟ مخصوص شرائط کے ساتھ بہت محدود حد تک۔ دوسری بات ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر پہلی بات یہ ہے آلات کے ذریعے تو بحث ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 کہ آلات کے ذریعے بھی انسان کے پاس کتنی محدود سی چیز آتی ہے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ہم نے ایک پہلو لے لیا بہت چھوٹا سا، اس چھوٹے سے پہلو کی کو بھی انسان بہت محدود حد تک جانتے ہیں۔ اس کے بہت سے ایسے پہلو ہیں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ جانتے ہیں جو رحم میں ہے۔ اب یہاں تو صرف جنس کی اللہ نے بات نہیں کی، یہاں تو سائنسدان کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، ہم جان سکتے ہیں انسان کے عورت کے رحم میں کیا ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ نے یہاں انسان کا عورت کا رحم بھی نہیں بولا، لفظ رحم ہے۔ اس رحم سے مراد انسان عورتوں کا رحم بھی ہو سکتا ہے، اس رحم سے مراد جانوروں کا، نباتات کا، مادہ کا رحم بھی ہو سکتا ہے۔ نباتات کے رحم میں کیا ہے، جو مادہ پودا ہے اس کے رحم میں کیا ہے، کیا کوئی سائنسدان دعویٰ کر سکتا ہے؟ میں بتا سکتا ہوں کہ وہ نر ہے کہ مادہ۔ پھر یہ ہے کہ آپ جراثیم ہیں، بیکٹیریا ہیں، وہ پھر کافی بڑے ہیں، وائرس ہے جو بیکٹیریا کے اندر پرورش پاتے ہیں، اتنے چھوٹے ہیں۔ بیکٹیریا کو ہم انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، وائرس کو ہم کیسے دیکھیں؟ ان کے اندر بھی یہ سلسلہ تناسل ہے۔ اس کے مادہ کے رحم میں کیا ہے؟ کیا کوئی سائنسدان آج دعویٰ کر سکتا ہے
کہ میں بتا سکتا ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. پھر صرف یہاں جنس کی بات نہیں ہے, اس سے آپ آگے بڑھ جائیں. یہاں ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں, ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ نیک ہے کہ بد ہے, میں انسان کی بات ہی کر لوں, وہ نیک ہے کہ بد ہے, کون بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. اس کی عمر کتنی ہوگی؟ کون بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. اس کا قد کتنا ہوگا؟ کون بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. اس کا رزق کتنا ہوگا؟ تو ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ تو یہ کہنا کہ جی وہ سائنسدان جان لیتے ہیں, یہ وہ, اللہ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں تھوڑی سی انسان کی کہ جن لوگوں نے گمراہ ہونا ہو جائیں. اگر اللہ یہ چیزیں ہی نہ رکھیں اس طرح کی تو پھر تو آزمائش ہی نہ ہو نا. اللہ نے شیطان کو پیدا کیا ہے, شیطان ساتھ لگا ہے آزمائش کے لیے. ایسی کچھ چیزیں کچھ لوگ اس آزمائش کے اندر فیل ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بھی بتا سکتے ہیں. جی خدائی مقابلہ کی بات ہے. اللہ کہتے کوئی نہیں بتا سکتا, وہ کہتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں. یہ مقابلہ کوئی ہے ہی نہیں. تو کہہ دیجئے میں بھی نہیں جانتا کہ کیا قریب ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا. مقصود کیا ہے یہاں سے؟ مقصود یہ ہے کہ ایک انسان اپنی موت کے لیے ہر وقت تیار رہے. اگر کسی کو پتہ ہو میری موت 10 سال بعد آنی ہے, 5 سال بعد آنی ہے, پھر وہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان موت سے پہلے تیاری کرتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ کو پتہ ہو کہ پیپر کب ہے تو کتنے لوگ ہیں جو پیپر سے پہلے پڑھتے ہیں, سال پہلے پڑھتے ہیں, 6 مہینے پہلے پڑھتے ہیں. تقریباً انسان کی ایک عادت ہے کہ انسان جو ہے وہ آخر میں پڑھتا ہے جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ اب مہلت نہیں رہ گئی. موت کے بارے میں اگر پتہ ہوتا تو نیک سے نیک بندہ بھی موت کے قریب موت کی تیاری کرتا. اللہ نے موت کو مخفی کر دیا ہے ولیوں سے بھی, نبیوں سے بھی, ہر ایک سے. ایک تو اس کو علم غیب میں رکھ دیا, اور نمبر 2 کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, نبیوں کو بھی نہیں پتہ کہ موت کی قیامت کتنی قریب ہے کتنی دور ہے. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے, نہ جبریل کو پتہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے افضل ہیں, جبریل فرشتوں میں سب سے افضل ہیں. مشہور حدیث ہے حدیث جبریل. حدیث جبریل کے اندر حضرت جبریل آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کچھ سوال کیے تھے. حضرت جبریل نے انسان کی شکل میں آئے تھے, تو صحابہ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ جبریل ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں میں موجود تھے. ایک بندہ چلتا ہوا آپ کے پاس آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایمان کیا ہے. آپ نے ایمان کے ارکان بتائے, 6 ارکان ہیں ایمان کے: ایمان باللہ, ایمان بالملائکہ, ایمان بالکتب, ایمان بالرسل, ایمان بالیوم الآخر اور ایمان بالقدر. پھر اس نے پوچھا اسلام کیا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان بتائے: شہادتین, نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج. پھر اس نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کیا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے 2 مرتبے بتائے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت طاری نہ ہو تو تم یہ تصور کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. احسان 2 مرتبے بتائے. پھر اس نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی, متی الساعہ, قیامت کب آئے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کو پتہ تھا کہ یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ صحابہ کو نہیں پتہ تھا. آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل, جس سے سوال ہو رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جبریل تم سوال کرنے والے ہو, تم سے زیادہ نہیں جانتے. نہ مجھے محمد کو پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, نہ تمہیں اے جبریل پتہ ہے قیامت کب آئے گی. جبریل فرشتوں کے سردار ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سردار ہیں. گویا کہ نہ انسانوں کو پتہ ہے نہ فرشتوں کو پتہ ہے. جب ان دونوں کو نہیں پتہ, ان کے سرداروں کو نہیں پتہ, تو کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے قیامت کا پتہ ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کو مخفی کیا ہے. قیامت کا علم مفاتیح الغیب میں سے صرف اللہ کے پاس ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ غیب جانتے ہیں, ان سے پہلی لوگ غیب جانتے ہیں, نبی غیب جانتے ہیں, ولی غیب جانتے ہیں. ان سے پہلا سوال کریں کیا نبیوں کو, ولیوں کو قیامت کا پتہ ہے؟ قرآن کریم بھرا پڑا اس سے کہ کسی کو نہیں پتہ کہ قیامت کب آئے گی. سب سے بڑا غیب, اور پھر اور بہت سی چیزیں غیب میں شامل ہیں. غیب کی بات آگے کرتا ہوں, ابھی آگے غیب کی بات آ رہی ہے. تو مقصود کیا ہے بتانا؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو قیامت کی تیاری کر لینی ہے. قیامت سے پہلے انسان کو پتہ ہی نہیں قیامت کب آنی ہے, موت کب آنی ہے. انسان کو ہر وقت تیار رہنا ہے. تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ قیامت کو, موت کو مخفی رکھنے کا
مقصد یہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ لوگ قیامت کے لیے، موت کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ اسی لیے پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان کوشش کرے جاننے کی کہ قیامت کب ہوگی، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان قیامت کی، موت کی تیاری کرنے کی کوشش کرے۔ میں آپ کو حدیث مبارکہ بیان کر رہا تھا صحیح بخاری کی، تو حضرت جبریل آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے، در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتانے کے لیے ان سوالوں کا جواب۔ کفار سوال کرتے تھے اکثر قیامت کب ہوگی، کئی دفعہ صحابہ کرام کے ذہن میں بھی سوال آتا تھا قیامت کب ہوگی، تو حدیث جبریل کے ذریعے واضح کر دیا گیا کہ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، نہ اس کا جبریل کو پتہ ہے، تو اللہ کے علاوہ اللہ نے اس کا علم کسی کو دیا ہی نہیں۔ ہاں اگرچہ اس کی کچھ نشانیاں ہیں، نشانیوں سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری بھی ہو چکی ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں، کچھ بڑی نشانیاں، تو بہت ساری نشانیاں پوری بھی ہو چکی ہیں۔ جس طرح اسی حدیث میں ہے کہ قیامت، جبریل نے پوچھا اگر آپ کو قیامت کا نہیں پتہ تو قیامت کی نشانیاں بتا دیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب عورت اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ اس سے مختلف معنی ہیں، تو بہت سارے علماء کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ اولادیں وہ ماں باپ کی نافرمان ہوں گی، اولاد گویا کہ مالک بن جائے گی، مالکن بن جائے گی، بیٹی ماں کی۔ ایک عورت بجائے اس کی کہ بیٹی اس کی خدمت کرے، ماں بیٹی کی خدمت کرے گی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، لوگوں کے سردار بن جائیں، لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں۔ تو بہت ساری نشانیاں ہیں قیامت کی جو پوری ہو چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا فی خمسن، یہ قیامت ان 5 چیزوں میں شامل ہے، لا یعلمہن الا اللہ، جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ پھر وہ آدمی پلٹ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو واپس لوٹاؤ، واپس بلاؤ۔ صحابہ گئے لیکن وہ آدمی موجود ہی نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اگر پھر بھی کوئی سوال کرے قیامت کا علم کہ قیامت کب ہے، اس کو جواب یہ دینا چاہیے کہ بھئی آپ نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے، کیونکہ اللہ نے قیامت کو مخفی ہی اس لیے رکھا ہے تاکہ ہر انسان ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھے، قیامت کو یاد رکھے، اور ہر وقت اس کے لیے تیار رہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ کی حدیث میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، حضرت موسیٰ تیار تھے، بالکل ایک طبیعی چیز ہے کہ انسان کو اچانک جو ہے نا وہ موت اچھی نہیں لگتی طبعاً، تو حضرت موسیٰ کو جب اسرائیل یا جو بھی ملک الموت ہے اس نے بتایا کہ ہزاروں سال کے بعد پھر موت ہے، حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ پھر اگر تب بھی موت ہی ہے تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ تو انسان کو تیار ہونا چاہیے۔ ایک صحابی نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے 6167۔ ایک بدو شخص نے، حضرت انس کی حدیث ہے کہ ایک بدو شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا متی الساعۃ قائمۃ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا ویلک، تجھ پر افسوس ہو، وما اعددت لہا، تو نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ تو اس کے پیچھے پڑنے کی بجائے قیامت کب آئے گی، انسان کو قیامت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے ہر وقت۔ ایک انسان نماز اس طرح پڑھے جس طرح یہ الوداعی نماز ہے، کوئی عمل اس طرح کرے جس طرح یہ آخری عمل ہے۔ ایک انسان دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزارے کہ جیسے وہ ایک سفر کے اندر وہ درخت کے نیچے سستانے بیٹھا ہے، اب اس کو اس درخت کو چھوڑ کر جانا ہے اپنا سفر پورا کرنے کے لیے۔ ہمارا سفر آخرت کا سفر ہے، دنیا صرف درخت کے نیچے سستانے کے لیے ہے۔ کوئی بھی مسافر اتنا بیوقوف نہیں ہوتا کہ وہ درخت کے نیچے بیٹھنے کو ہی منزل سمجھ لے، اس نے وہاں سے اٹھنا ہے اور وہاں سے جانا ہے، اور اصل منزل وہ آخرت ہے، جنت یا جہنم والعیاذ باللہ۔ تو انسان کو تیاری کرنی ہے، اس لیے اللہ نے قیامت کو مخفی رکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے تیاری کیا کی ہے قیامت کی، یہ بتا۔ وہ بدو عرض کرنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، آپ کے تربیت یافتہ تھے، اس نے عرض کیا ما اعددت لہا الا انی احب اللہ ورسولہ، میں نے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی، ہاں ایک بات ہے جس پہ مجھے بڑی اللہ سے امید ہے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بہت زیادہ ہے، یہی میری تیاری ہے آخرت کی، کوئی خاص تیاری میں نے نہیں کی ہوئی، اللہ اور رسول سے محبت ہے۔
تو آپ نے فرمایا انک مع من احببت، تو پھر تو خوشخبری سن لے، اگر تجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو پھر قیامت کے دن اپنے محبوبوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ اگر ایک انسان نیک عمل زیادہ نہ کر سکے تو انسان نیک لوگوں سے محبت کرے۔ اگر ایک انسان صحابہ جیسے علماء جیسے عمل نہ کر سکے تو ایک آسان حل ہے کہ انسان ان لوگوں سے محبت کرے۔ یہ نہیں کہ انسان نہ تو ان جیسا بن سکے اور پھر انسان انہیں ہی باتیں بنائے، پوری دنیا کے مسائل کا ذمہ دار ہی علماء اور مولوی حضرات۔ انسان جن لوگوں سے محبت کرتا ہے انسان انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کسی عالم سے سوال کیا کہ ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ ایک انسان کو اپنی زندگی کے اندر عالم ہونا چاہیے۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ اگر ایک انسان عالم نہ بن سکے تو ان عالم نے جواب دیا پھر کم از کم طالب علم بن جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سوال کیا کہ اگر طالب علم بھی نہ بن سکے، کہا کہ پھر وہ کم از کم ان علماء اور طلباء سے محبت کرنا شروع کر دے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا اگر وہ محبت بھی نہ کر سکے، کہا پھر کم از کم ان سے بغض نہ رکھے، یہ آخری درجہ ہے۔ پھر کم از کم ان کے بارے میں برا بلا ان کو نہ کہے، پھر ان کے بارے میں اپنی زبان بند کر لے، یہ آخری درجہ، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو وہ عرض کرنے لگا کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک مع من احببت۔ فقلنا، ہم نے عرض کیا کہ ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں، ہمیں اللہ اور رسول سے بڑی محبت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ ففرحنا یومئذ فرحا شدیدا، صحابہ کہتے ہیں ہم اس دن بہت خوش ہوئے۔ بعض روایات میں ہے ہم اتنا خوش ہوئے کہ اتنی خوشی ہمیں زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ سب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے تھے، لیکن صحابہ بھی نبیوں جیسے عمل تو نہیں کر سکتے۔ تو ان کے دل میں تھا کہ نبی کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے۔ لیکن جب یہ حدیث سنی کہ جو محبت کرتا ہے جس سے وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں اس حدیث سے زیادہ ہمیں کسی حدیث کی خوشی نہیں ہوئی کہ ہم نبیوں جیسا عمل تو نہیں کر سکتا لیکن محبت تو کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نبی کے ساتھ دے دے۔ بہرحال تو ہمیں قیامت کی تیاری کرنی ہے، اس لیے اللہ نے قیامت کو مخفی رکھا ہے۔ اصل میں محبت وہ جھوٹی محبت نہیں ہے، وہ حقیقی محبت ہے، اور حقیقی محبت ہے انسان ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرے جتنی انسان کوشش کر سکتا ہے۔ وہ محبت جو صحابہ کرام نے کی ہے، آج کی ہماری جھوٹی محبت نہیں، دعوے محبت کے ہیں اور کسی ایک چیز میں نبی کی پیروی نہیں ہے، یہ جھوٹی محبت ہے، یہ نہیں حقیقی محبت جس طرح صحابہ کرام کرتے تھے۔ اچھا، بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ قیامت کب ہے کب نہیں ہے۔ بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کم از کم عمر 500 سال ہے، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ بعض احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے اور اس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لارجو الا تعجز امتی عند ربها، میں امید کرتا ہوں کہ میری امت اس سے عاجز نہیں آئے گی اپنے رب کے ہاں، ان یؤخرہم نصف یوم، کہ اللہ انہیں کم از کم آدھے دن کی مہلت دے دے۔ مجھے اتنی امید ہے کہ اللہ میری امت کو کم از کم آدھے دن کی مہلت دیں گے، میری امت کم از کم اس دنیا میں آدھا دن گزارے گی۔ سعد سے پوچھا گیا، سعد بن ابی وقاص اس حدیث کے راوی ہیں، کہ آدھے دن سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا 500 سنہ، اس آدھے دن سے مراد وہ اللہ کے ہاں جو دن ہے، ایک دن 1000 سال کا۔ تو مجھے امید ہے اللہ کے ہاں کہ اللہ میری اس امت کو کم از کم آدھے دن کی مہلت ضرور دیں گے۔ اس علامہ بعض علماء نے ضعیف بھی قرار دیا، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس امت کی کم از کم عمر 500 سال ہے اور یہ مدت گزر چکی ہے، اس وقت 1500 سال 1440 سال ہو چکے ہیں ہجرت کو۔ تو یہ حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی ایک دلیل ہے۔ آپ اللہ کی طرف سے سچے نبی تھے اور آپ کو یہ نہیں پتہ تھا قیامت کب آئے گی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں۔
تو اس امت کی کم از کم عمر 500 سال ہے، وہ گزر چکی ہے، اور ہمیں ہر وقت قیامت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو اب آگے پھر علم غیب کی بات شروع ہو گئی، کیونکہ قیامت کا علم، موت کا علم علم غیب میں سے ہے۔ وقت ختم ہو گیا، پھر اس کو اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔